بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ بھی ہے اور انعام بھی، اور نعمت عظمی بھی ہے، جو کہ انسانی اعضاء میں بظاہر جسم کا بہت ہی چھوٹا عضو ہے، مگر اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے نہایت عظیم اور اہم حساس بھی ہے۔ دوستوں، یاد رہے، آنکھ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس سے ہم دنیا کی خوبصورتی اور رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے خدا کی اس نعمت کی دیکھ بھال اور حفاظت کریں۔ ان سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ جن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسی وجہ سے آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی پیدا ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے جس کو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ اس عمل کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ پیارے دوستوں، یاد رہے، جسم انسانی کا ہر عضو بہت اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہے۔ اسی لیے تو کسی ایک کے چھن جانے کے بعد انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر انسانی جسم کے اعضاء اور ان کی باریکیوں کے فوائد پر غور کیے جائے تو ہر عضو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی خلقت پر غور کرے۔ آنکھ کے ذریعے انسان دنیا کی ہر نعمت اور ہر شے کو دیکھنے پر قادر ہوتا ہے، اور یہ آنکھ کا وظیفہ اولین بھی ہے۔ کچھ لوگ تو اسی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچا رکھو تاکہ تم گناہوں سے بچے رہو۔ دوستوں، جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ یہی آواز لگاتے ہیں کہ دیکھنے والوں، آنکھوں کی قدر کرو۔ جب ان کی آنکھوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں تو یہ آنکھوں والے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں۔ آنکھوں کے مسائل سے چھٹکارا اور حفاظت کے لیے ہم آپ کو یہ قرآنی وظیفہ بتائیں گے۔ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں اور اپنی آنکھوں کے مسائل سے نجات حاصل کریں۔ آئیے اب آتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور قرآن پاک کی وہ مبارک صورت کون سی ہے جس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل سے اللہ کے فضل سے آپ کی آنکھوں میں روشنی اور چمک پیدا ہوگی۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی بینائی کبھی کم نہ ہوگی اور نہ ہی آپ کو آنکھوں کی کبھی بیماری ہوگی۔ یہ عمل آزمودہ عمل ہے، اس کو یقین کے ساتھ کریں تو چند دنوں میں انشاءاللہ آپ اس کے اثرات دیکھ لیں گے۔ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز عصر ادا کرنے کے بعد یہ عمل کرے، اور خواتین تو ظاہر ہے گھر میں نماز ادا کریں گی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ انباء عما یتساءلون کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جو کہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، جو کہ زیادہ لمبی نہیں ہے، صرف 2 رکوع کی مختصر سورت ہے، جس کو ایک بار پڑھنے میں مشکل سے 3 سے 4 منٹ ہی لگتے ہوں گے۔ یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہم لوگ اکثر لمبے وظیفوں سے گھبراتے ہیں، حالانکہ علاج معالجے پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور یاد رہے، عمل کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر دم کر کے ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لینا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اس سورت کو آپ نے 3 بار پڑھ کر عرق گلاب پر دم کرنا ہے، اور اب عرق گلاب کے 3 قطرے آنکھوں میں ڈالیں۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔
عرق گلاب والا، بجائے ایک طریقے کے آپ دونوں طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس عرق گلاب کو روزانہ آپ نے اپنی آنکھوں میں استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے یہ عمل آپ نے صرف ایک دن نہیں کرنا بلکہ روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ روزانہ اس صورت کو جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے اس کو 3 بار پڑھ کر آپ نے عرق گلاب پر دم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ خواتین اپنے خصوصی ایام والے دنوں میں اس عمل کو نہ کریں۔ ان دنوں میں وہ اس عمل کو کسی اور سے کروا سکتی ہیں یا پھر ان دنوں میں دم کیا ہوا عرق گلاب والا پانی استعمال کریں، یا ان دنوں میں عمل کا ناغہ بھی کر سکتی ہیں اور باقی دنوں میں اس عمل کو جاری رکھیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اس عمل سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فائدہ ہوگا جو کہ آنکھوں اور نظر کے مسائل کا شکار ہیں۔ مثلا اگر آپ کی نظر کمزور ہے، چاہے قریب کی ہے یا دور کی، آپ اپنے چشموں سے پریشان ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو چشموں سے نجات مل جائے گی، بشرطیکہ کہ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں موتیا ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو وہ بھی اس عمل سے استفادہ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کو صاف دکھائی نہیں دیتا، ان کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ ہوتی ہے، جن کو دن میں تو نظر آتا ہے لیکن رات کے وقت نظر نہیں آتا، تو ایسے خواتین و حضرات کو یہ عمل لازمی کرنا چاہیے۔ جتنا یقین کامل کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو نتائج حاصل ہوں گے۔ آنکھوں کی ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی پیدا ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ دوستوں، آج کل آنکھوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کی وجہ سے ہی ہیں۔ اسی لیے ماہرین چند ایسے الیکٹرانک آلات کو آنکھوں کے لیے معذر قرار دے چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں میں آنکھوں کی زیادہ تر بیماریاں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور سمارٹ موبائل فون کی غیر ضروری استعمال سے ہوتی ہیں، اور کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے پیشہ ور لوگوں کو ماہرین کا یہ مشورہ ہے کہ وہ مستقل کئی گھنٹوں تک ایسے الیکٹرانک آلات کو استعمال کرنے سے گریز کریں اور وقفے وقفے سے اسکرین سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب عمل ہے، لہذا خود بھی اس عمل کو کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکیں۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔